السلام علیکم اسٹوڈینٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ میں آپ کی ٹیچر مس بشرا اور آج ہم اردو کا لیکچر اسٹارٹ کریں گے۔ اپنی اردو کی غزل نمبر 5 ہم نے اپنے پریویس لیکچر میں اردو کی غزل نمبر 4 بہادر شاہ ظفر نے جو لکھی تھی اس کا مطالعہ کیا تھا، اور آج ہم غزل نمبر 5 کا مطالعہ کریں گے۔ جب آپ اپنی بک کا صفحہ نمبر 174 کھولیں گے تو اس پہ غزل موجود ہے جو حضرت موہانی نے لکھی ہے۔ حضرت موہانی غزل گو شاعر ہیں، ہمانگیر شخصیت کے مالک تھے۔ ان کی زندگی بڑی درویشانہ تھی، بڑی سادگی پسند اور منکسر مزاج اور سلجھو انسان تھے۔ آئیے اب غزل کا مطالعہ کرتے ہیں۔ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا۔ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا۔ طلب میری بہت کچھ مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا۔ نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا۔ گناہ گاروں چلو عفو الہی، گناہ گاروں چلو عفو الہی، بہت مشتاق ہے عرض خطا کا۔ جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، جفا کو بھی وفا سمجھو کہ حسرت، تمہیں حق ان سے کیا چوں چرا کا۔ اس غزل میں یہ غزل حضرت موہانی نے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کرتے ہوئے لکھی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ سے بات بتا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتا رہے ہیں، اپنی خواہشات کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ اگر ہم اس کے غزل نمبر 1 کی تشریح کریں کہ دعا میں ذکر کیوں ہو مدعا کا، کہ یہ شیوہ نہیں اہل رضا کا، تو حضرت موہانی اس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی حاجتیں اور اپنی خواہشات دعا میں اللہ تعالیٰ کے حضور کیوں پیش کریں۔ وہ تو ہمارا رب ہے، ہماری ظاہر اور پوشیدہ سارے اعمال جو بھی ہم کرتے ہیں، ہماری ضرورتیں اور حاجتوں کو جانتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے ہم اسی میں خوش رہتے ہیں، ہمیں اسی میں خوش رہنا چاہیے، اس کی رضا میں ہماری خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنے والے اپنی ضرورتیں اور حاجتیں اس کے سامنے نہیں رکھتے، بلکہ صرف صبر اور نماز سے مدد لیتے ہیں اور ہمت و صبر کی دعا مانگتے ہیں، مصائب و الم سے نجات کی دعا کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز میں مدد اور ہمت مانگتے ہیں۔ یہ سب کچھ شاعر اپنے پہلے شعر میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صرف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں کہ ہم کیوں اپنی خواہشیں بتائیں، اللہ تعالیٰ تو پہلے سے سب کچھ جانتا ہے۔ دوسرے شعر میں کہہ رہے ہیں طلب میری بہت کچھ ہے مگر کیا، کرم تیرا ہے ایک دریا عطا کا۔ اس شعر میں شاعر حضرت موہانی کہتے ہیں کہ میری تو ہزاروں خواہشیں ہیں، ایک پوری ہوتی ہے تو دوسری شروع ہو جاتی ہے، مگر میرا مالک ہر وقت عطا کیے جاتا ہے۔ یعنی آپ جیسے ہماری انسانوں کی خواہش ہوتی ہیں، ہم بہت کچھ طلب کرتے ہیں، بہت ساری ہماری خواہش ہوتی ہیں، لیکن ہم ہر لمحے کیا ہوتا ہے ہمارا مالک عطا ہی کرتا جاتا ہے، مجھے ہر لمحہ اڑتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم عطا اور نعمتیں ختم ہی نہیں ہوتی، وہ اپنے بندوں کو عطا ہی کیے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سخاوت بیش بہا ہے، ایک دریا کی طرح ہے، نہ ختم ہونے والی، لیکن ہم ناشکرے بندے ہیں، ایک طلب پوری نہیں ہوتی تو شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں۔ ہم مانگتے مانگتے نہیں تھکتے، لیکن خدا جہاں کا مالک عطا کرتے کرتے نہیں تھکتا۔ یعنی ہم مانگتے مانگتے کیا ہوتا ہے تھک جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ابھی یہ ہم نے مانگا لیکن نہیں دیا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو چیز ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے وہ ہمیں عطا کرتا رہتا ہے، لیکن ہم اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔ دوسرے شعر میں شاعر یہ فرما رہے ہیں۔ تیسرے شعر میں کیا کہہ رہے ہیں، نثار ان پر ہوئے اچھے رہے ہم، تقاضا تھا یہی خوئے وفا کا۔ اب اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ محبوب کے عشق میں ہم نے خود کو مٹا ڈالا، اپنی خوشی اپنی انا سب کچھ قربان کر ڈالی، سب کچھ محبوب کے قدموں میں نثار کر ڈالا۔ ہم نے ایسا
کر کے اچھا ہی کیا اور ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہی وفا کا تقاضا ہے، کسی کے لیے خود کو فنا کر لینا۔ اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی لیے اگر اس شعر کا ہم مطلب لکھیں تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں اور ہم اسی کے احکامات کو مانتے ہیں۔ کچھ احکامات میں ہم تھوڑی اگر دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے ملک نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ تمام احکامات کو بھی کیا کرنا چاہیے، بغیر کسی ناراضگی کے، بغیر کسی چون چرا کے، بغیر مان لینا چاہیے۔ جن چیزوں کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان پر عمل پیرا ہونا اور جن امور سے منع فرمایا ہے ان کو چھوڑ دینا ہی محبوب سے وفا کی نشانی ہے۔ اپنی نفس اور اپنی ذات کو مارنا، خود کو فنا کرنا، یہی اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے وفا کا تقاضا بھی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو ان تینوں اشعار کی تشریح سمجھ آئی ہوگی۔ اب آپ نے ان تینوں اشعار کے ساتھ شعر نمبر 4 اور شعر نمبر 5 کی تشریح بھی کر لینی ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر بس اتنا ہی تھا۔ اب ملتے ہیں اپنے اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔